السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت 108 سے لے کر 120 تک سورۃ المائدہ کمپلیٹ کریں گے، اور سورۃ الانعام کی پہلی 35 آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور نصف ہو جائے گا ہمارا سپارہ سورۃ 7واں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ جو مضمون ہے آخر میں سورۃ المائدہ کی، اس میں ہی وہ ایک واقعہ آئے گا جس کے نام سے سورۃ کا نام المائدہ ہے۔ اچھا جی، اب اس کو پڑھیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 108 میں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، اس رسولوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ اللہ کے خوف یا ڈر سے کہیں گے کہ آپ کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں تو نہیں یاد۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو سامنے کھڑا کرے گا، سخت جواب طلبی ہوگی۔ دیکھیے، عیسیٰ اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر کے ان سے ایک پورے کا پورا، جیسے عدالت میں نہیں ہوتا ایسے ایک سین دیکھیے۔ اللہ نے جب عیسیٰ سے کہے گا، عیسیٰ میری نعمت کو یاد کرو، جب یہ ساری نعمتیں ہیں، میں نے تمہیں اپنے روح القدس سے تائید دی، تمہیں لوگوں کے، تمہاری ماں کے تمہیں بنایا، اور تمہیں روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں میں گہوارے میں اور بڑی عمر کا ہو کے بات کرتا تھا، تو لوگوں کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل تو جب میں نے سکھائی، جب تم پرندے کی مورت بنا کر سے پھونک مارتا تھا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا تھا، تم باندرزاد کوڑی اور اندھے کو صحیح کر دیتا تھا، جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ اس سے روکے تم، اور جب تمہارے پاس نشانیاں بھیجیں تو کافروں نے یاد ہے کہا تھا کہ یہ جادو ہے، جب میں نے وحی کی تھی حواریین کی طرف، ان کو میں نے کہا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے پھر میرے کہنے پر میری وجہ سے تمہاری تائید کی تھی۔ اور جب تمہارے یاد کرو وہ وقت جب تمہارے حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، اپنے رب سے کہو گے کیا وہ ہمارے لیے آسمان سے طعام کا خوان نازل کر سکتا ہے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ جب تم نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا، یاد ہے تمہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل اس میں مطمئن ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروائے گا۔ اور اس وقت پھر اللہ نے کہا کہ عیسیٰ نے پھر اللہ سے دعا بھی کی تھی، اللہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کر، دسترخوان نازل کر، مائدہ، تو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کمیونٹی میں ایک اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں جس کو کہ آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو ایک تہذیب ہوگی نا، اگر اس میں فیسٹیولز نہیں ہوں گے تو وہ نامکمل ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی ایک فیسٹیول کا سوال کیا کہ، اور ہم مسلمانوں کی عید 2 عیدین ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی ایونٹ کو عید کا نام دینا، خوشی کا نام دینا، اور اس کے لیے کوئی اسپیشل مطلب عبادات کا کوئی طریقہ وضع کرنا، یہ بدعت ہوگی۔ کسی کو بھی آپ عید نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور عید کا آپ کو پتہ ہے کہ عید میں ایک مخصوص مسلمانوں کا ایک سٹائل ہے اپنی عید کو منانے کا، کہ اللہ کی تکبیر سے وہ شروع کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، سب لوگ مل کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اپنی زندگیوں میں انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس میں دوسرا جو بہت امپورٹنٹ عید کا، مسلمانوں کی عید کی ایک شعار ہے جو اس کو منفرد کرتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں سیلف کنٹرول ہے، دوسرا اس میں ایثار ہے، ایک دوسرے کے احساس ہے کہ جو غریب لوگ ہیں معاشرے کے، ان کو پہلے صدقہ فطر دے دیں یا بڑی عید پہ ان کو گوشت دے دیں، اور سب مل کے عید منائیں۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ عید منا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل میں تکلیف ہے۔ تو یہی ایک کانسیپٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ کو انہوں نے یہ دعا کی تو حضرت عیسیٰ نے دعا کر دی، تو پھر اللہ نے کہا کہ میں اس کو اتاروں گا، لیکن جو اس کے باوجود نہیں مانے گا پھر ایسا عذاب پائے گا کہ اس میں جہان میں کسی کو نہیں ہوگا۔ اب وہ اترا یا نہ اترا یہ ایک اور مباحث ہے، اور نہ اس کی ہمیں اتنی کوئی ضرورت ہے جاننے کی، بس یہ ہے کہ سورت کا نام المائدہ اس واقعے کے بعد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، عیسیٰ یاد کرو جب تم نے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا میں نے تمہیں کہا تھا مجھے، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا دو؟ حضرت عیسیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈر رہے ہوں گے، تو کہیں کہ اللہ تو پاک ہے،
میں اس قابل نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی بات کرتا. اگر میں نے یہ کہا ہو تو تو جانتا ہے، کیونکہ جو تو جانتا ہے، جو تو سوچتا ہے، جو تیری سوچ ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن تو میری ہر چیز سے واقف ہے، کیونکہ تو سینوں کے بھیدوں تک سے واقف، تو غیبوں تک سے واقف ہے. میں نے ان کو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. اور میں جب تک ان کے درمیان رہا میں گواہ رہا، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو گواہ تھا ان پہ. تو ہر چیز کا تو خود گواہ ہے اس بات پہ کہ میں نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا کہ میں لوگوں کو اب شخصیت پرستی کی طرف بلاؤں. اللہ اگر تو ان کو عذاب کر دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو بہت بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے وہ دعا جس کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی نے فائدہ دے دیا. ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا برحمتک منہم. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے. ہر زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر. الانعام، تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیجئے کہ یہ پہلی مکی سورہ مبارکہ ہے جو آپ پڑھنے لگے ہیں، اور یہ کہ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تحریک ہے وہ تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی مخالفتیں اب برداشت کرنی پڑ رہی ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی ظاہری طور پر کوئی سپورٹ نہیں. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سورہ مبارکہ نصیب کی، جس میں کہ کچھ جو عرب تھے ان کے کچھ جاہلی بدعات تھیں جو اپنے مذہب کے حوالے سے انہوں نے جاری کر رکھی تھی، ان کا ذکر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اپنی آخرت کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، یعنی کہ ان کے عقائد پہ بہت مفصل بحث ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق کی جو ہے وہ ایک بنت بنے. مسلمانوں کی معاشی ڈھانچہ اور معاشرتی ڈھانچہ ابھی نہیں تعمیر ہو رہا، ابھی مسلمانوں کی جو کردار سازی ہو رہی ہے. تو یہ ہے جی ایک طریقہ کار کسی بھی قوم کو کسی عظیم الشان کام کے لیے تیار کرنے کا، کہ کام کو دینے سے پہلے ان کی اندر سے بالکل ٹریننگ ہو جائے. تو آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار سے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنیاں بنائیں. زمین و آسمان کو اللہ نے اپنی تخلیق اور اپنی ذات کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ وہ خالق ہے، اور اس کی تخلیق میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ وہ اندھیرے اور روشنیاں پیدا کرتا ہے. زمین و آسمان میں اللہ نے کوئی بھی چیز جو ہے اس میں اندھیرے وہ سمبل ہیں ہر ابہام کا، ہر کنفیوژن کا، ہر اس چیز کا جس کے بارے میں آپ کلیئر نہیں، اور نور ہر اس چیز کو ریفر کرتا ہے جس میں آپ کا شرح صدر ہو جائے. تو نور ایک ہے، ظلمات بہت ہیں. تو راہ مستقیم ایک ہے اور بہت سے دوسرے راستے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک خوبصورت سمبل ہے جس میں کہ دنیا کی اندھیروں اور روشنی کا اتنا پیارا سمبل ہے، جس میں ہدایت بھی آ گئی، جس میں انسان کی پرسنل لائف کے تمام پرابلمس بھی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا کرنے والا رب اتنی شانوں کا مالک ہے، پھر بھی کافر اس کے برابر کرتے ہیں کسی کو. اس کے برابر کوئی نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کے مقام پر کسی کو لے کر جایا جاتا ہے. تو یہ جو سورہ مبارکہ کا آغاز ہے، جو تمہید اس کا سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے، اسی سے ہم اگر اس سورت کا پورا مضمون ڈٹرمن کریں تو یہ توحید پر بڑی ہی جامع سورہ مبارکہ ہے، کیونکہ یہ کفار کے باطل عقائد کو اور خاص طور پہ ان کے عقیدہ توحید کو شیٹر کرنے کے لیے، عقیدہ توحید کے بارے میں جو غلط عقائد تھے ان کو شیٹر کرنے کے لیے نازل ہوئی، شرکیہ عقائد کو. اللہ نے پھر اپنی ذات کا ایک اور تعارف پیش کیا، وہ خالق ہے، جس نے انسان کو ایک وقت مٹی سے پیدا کر کے اس کے لیے اس کو زمین میں داخل کرنے کا اور ٹھہرانے کا ایک وقت مقرر کیا، اور اس کے پاس بھی ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کے ختم ہو جانے کا. پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا یہ کوئی حادثہ تو نہیں ہے.
اس دنیا میں رہنا اور اس دنیا سے جانا تو ایک پلان ہے. یہ پلاننگ کے تحت آپ اس دنیا میں آئے ہیں. یہ کس عقل انسان کی عقل پہ ماتم کریں جو کہتا ہے کہ حادثاتی طور پہ آپ انسان بن گئے. آپ کو بنانے سے پہلے پوری تدبیر کی گئی. وہ اللہ ہے جو آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے. ہے کوئی اس جیسا طاقتور جو تمہارے ظاہر اور تمہارے چھپے ہوئے، تمہاری خوشیاں اور تمہارے غم، تمہارے اندر کی اداسیاں اور تمہارے اندر کی پریشانیاں اور ڈاؤٹس اور اللہ کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات سب کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. تو اللہ کی ذات کا تعارف اپنے آپ کو دینے کے لیے، لوگوں کو دینے کے لیے، اپنے بچوں کو دینے کے لیے اس صورت کو دھیان سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی بھی نشانی اس تمہارے رب کے پاس سے نہیں آتی مگر اس سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کرتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کو لیتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہوئے، بہت ہی بوجھل دلوں کے ساتھ اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے. تحقیق انہوں نے حق کو چٹلا چکا جو ان کے پاس آیا. ان کے پاس وہ خبریں بھی آ چکی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اس کے بعد اللہ نے آگے بتایا، کیا نہ دیکھا ہم نے کتنی بستیوں کو تم سے پہلے ہلاک کیا. کون سی بستیاں تھیں وہ؟ ایسی ان کو زمین میں ہم نے مسکنت دی تھی کہ جیسا مسکنت ہم نے تمہیں بھی نہیں دیا. اتنی عظیم الشان گھر اور معیشتیں، آسمان سے ان پہ بارشیں برستی تھیں، نہریں ان کے نیچے سے چلتی تھی، لیکن ہم نے ان کو گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. تو جب گناہ ہوتے ہیں تو جتنی مرضی فراوانیاں رزقی ہوتی ہیں ان کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے. جو گناہ گار ہیں ان کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اے نبی اگر ہم آسمان سے آپ پر کتاب نازل کرتے جو صفوں کے اندر ہوتی اور ہاتھوں سے چھو کر اس کو دیکھ بھی لیتے، تصدیق کر لیتے کہ یہ کتاب ہے جو ان کے سامنے آسمان سے اتری اور ہاتھوں سے چھو لیا، کافروں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا. تو جو میں نہ مانوں کی پالیسی پر روش پر عمل کرتے ہیں ان کو آپ منا نہیں سکتے. اس لیے کافروں کی اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈکٹ پاس کر دیا کہ وہ نہیں مانیں گے. پھر انہوں نے کہا اب نہ ماننے کے تعویلات دیکھیے. کتاب تو آپ کے اوپر آئی، ہم نے کہاں سے دیکھا؟ ہمیں سامنے آسمان سے کتاب نازل کیجیے. اللہ نے کہا نازل کر دیتے، پھر بھی نہ مانتے. پھر انہوں نے کہا اچھا اس کتاب کو لے کر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ نبی اور رسول کیوں آیا؟ ہم جیسا انسان کیوں ہے؟ تو ان کے اندر یہ ایک سوچ تھی کہ اللہ کی کتاب کا پیغامبر کوئی رسول نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتے کو نزول کرتے تو پھر ہمارا بھی تو اصول ہے نا. ہم ہر بات تمہاری تو نہیں ماننے چاہتے. ہم اس کو سب سے پہلے تم اپنے اس وجود کے ساتھ اور اپنی ان حیثیات کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ نہیں سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اگر آج کے دور کے انسان کی ہم بات کرتے ہیں تو اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو ایکس ریز ہی کروانے پڑتے ہیں، خالی آنکھ سے تو آپ دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ابھی انسان کی ترقی اس مقام پر نہیں پہنچی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہو، نہ اس کے پاس ایسے گیجٹس نہ آلات ہیں کہ اگر اس دنیا میں موجود ہر چیز آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ کس طرح فرشتوں کو دیکھنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس فرشتے کو دنیا میں بھیجنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو انسانی شکل میں بھیجا جائے. جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو آپ کو پھر اس میں شک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اگر ہم اس کو انسانی شکل کے علاوہ یہ آپ کو دے دیں ایبلٹی کہ آپ فرشتوں کو ان کی اصل فارم میں دیکھیں، پھر تو آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا. آپ کی تو موت کے فرشتے آتے ہیں، پھر ڈیل تو نہ ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی فالتو باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جو مذاق کی پالیسی ہے، یہ جو مسلمانوں کے خلاف اعتراضات کی پالیسی ہے، یہ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور پھر ان کو گھیر لیا انہی چیزوں نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی کہ عذاب کیوں نہیں آیا تو آگے عذاب. اے نبی کہہ دیجئے زمین میں سیر کرو. ہے نا، سب سیر کرنے جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، میں بھی گئی ہوں، زندگی میں کبھی ایک دفعہ تو گئے ہیں. لیکن کیوں کرنے چاہتے ہیں ہم سیر؟ انجوائے کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو لے جا کر پارکس میں لے کر جانے کے لیے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ سیر کرو زمین میں. کیوں؟ انجام دیکھنے کے لیے. فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ دیکھنے کے لیے سیر کرو. یہ زمین میں سیاحت کرو، کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان کے گھروں کو دیکھو، اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے. انہوں نے تم سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو جن کے پاس وہی خواہشات تھیں، وہی ایسپریشنز تھیں،
وہی ان کے اندر کے خدشات تھے اور وہی ان کے اندر کی اطراحٹیں تھیں، وہی حسد تھے اور وہی محبتیں تھیں. ان لوگوں کو تمہارے ایموشنز کے ساتھ، تمہارے جیسے انسانوں کو اللہ نے ہلاک کیا، تو تمہیں کیوں نہیں کر سکتا؟ تم کون سا کوئی بڑی توپ چیز ہو؟ اے نبی ان سے پوچھئے لمن، کس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، وہ نبی ان سے پوچھئے زمین و آسمان کی ہر چیز کس کی ملکی، کسی کی ملکیت ہے اللہ کے علاوہ؟ ان کو بتائیے للہ، اللہ کے لیے. اس اللہ، کون اللہ؟ آسمان اور زمین کا مالک. کہتے ہیں نا کہ آپ کو جب طاقت ملتی ہے تو آپ کرپٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہے ایک انگلش کا محاورہ، پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. لیکن اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ. سبحان اللہ، کیا ہمارا رب ہے. طاقتیں دیکھیے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر حاکم، اختیار، قادر مطلق، لیکن اپنے اوپر ایک لیجسلیٹ کر لیا کہ میں انصاف، میں انصاف نہیں، میں رحمت کا معاملہ کروں گا. اس نے اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی یہ بہت عظیم الشان ایک تعارف ہے جو آپ نے کسی کو بھی دینا، چھوٹے سے بچے سے لے کر بڑے انسان کو. تو کہیے کس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز؟ طاقتیں کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے اوپر لیجسلیٹ کر لیا کہ وہ رحمت کا معاملہ کرے گا. لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے. لیکن یاد رکھو پھر ایک دن آنے والا ہے جس آنے میں کوئی شک نہیں، اس دن تم سب کو اپنے پاس بلائے گا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، لیکن جن کے نفسوں میں خسارے کا رجحان ہے، ٹینڈنسی ہے، بھائی پھر بہت تو نہیں مان لائیں گے. اور آگے چلیے اللہ کی صفتیں، ہم اپنے اللہ کا، اپنے خوبصورت رب کا جو ہمارا محبوب ہے، جو ہمارا مطلوب اور مقصود ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو محبت سے پڑھیے. اللہ کون؟ اس کے علاوہ غیر اللہ والا سکن فی اللیل والنہار، دن اور رات کی سب چیزیں اس کے لیے ساکن ہیں. ہر چیز اس کے حکم کی مطیع و فرما بردار ہے. نبی ان سے کہیے وہ سنتا ہے، سمیع بوزن فعیل، ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ سنتا رہے گا. اس کی سنوائی میں کبھی بھی کمی یا زیادت ہو ہی نہیں سکتی. مستقل، استمرار، کنٹینیوٹی وہ علم رکھتا ہے، وہ مستقل علم رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو علم کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت. نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں دوست بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا. دیکھیں نا، جب آپ کی کسی پرائم منسٹر کے کسی محرر سے، پرائم منسٹر سے ہی آپ کی ہیلو ہائے ہو جائے تو آپ ہر کسی کو بتاتے پھرتے ہیں فلان جی، ہاں جی ہاں میرا تو دوست ہی ہے، پرائم منسٹر ہمارے گھر آیا تھا نا، کھانا کھا کے گیا ہے. آپ کی نا بڑی، اپنے آپ کو بڑی کوئی آپ سیکیورٹی فیل کرتے ہیں. اللہ کی دوستی، کون دوست ہے؟ نبی ان سے پوچھو اللہ کو چھوڑ کر بھی کسی سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ اتنی طاقتوں والے اللہ کو چھوڑ کر، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، جو کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں، یعنی اس کو کسی سے کوئی حاجت ہی نہیں ہے. آپ کو کسی سے دوستی کرنی ہے نا تو پہلے اس پہ خرچ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کو گفٹس دینے پڑیں گے، آپ کو اس کو اپنے گھر بلا کے دعوتیں کرنی پڑیں گی. ایسی ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہماری اللہ کی دوستی. ہم صرف اللہ سے گیٹ کرتے ہیں اور اللہ دیتا ہی چلا جاتا ہے. تو کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مطیع ہو جاؤں اور کافروں میں سے نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہلوایا اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنا ہے، اپنے دل کی خوشی سے کرنی ہے. وہ ہمارا رب ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے اگر اللہ کی میں عذاب، اگر میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں گا، بڑے دن کے عذاب سے مجھے بھی خوف ہے. اور اس دن، جس دن اس عذاب سے کسی کو روک لیا گیا، اس پر رحم کیا گیا، بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. کتنا قرآن ہماری کامیابی کے معیاروں کو شیٹر کر رہا ہے اس وقت. آپ کے لیے کامیابی کیا ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا؟ آپ کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ اپنے بچے کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، خود اپنے لیے، ملک کے لوگ، فوج کے لوگ. ہمارے لیے کامیابی کے سٹینڈرڈ مختلف ہیں. ایک ہی سٹینڈرڈ ہے قرآن دیتا ہے.
جو اس دن عذاب سے روک دیا گیا اس وقت بہت بڑا کامیابی پا گیا۔ اور اگر آگے سنیے میری پیاری بہنوں، اس سورہ مبارکہ کو بڑے پیار سے پڑھیں، اسے ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں گے۔ اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھانا ہے، اللہ کے بارے میں واقفیت دینے کی ضرورت، انعام کی ان آیات کو سنائے، کو پڑھائیے ان کو۔ آیت نمبر 17، اِن یمسسک اللہ بِالضُّرٍّ فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو روک سکتا ہو؟ اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو کون ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر انسان کو ضرر اور نفع پہنچانے پر قادر ہے۔ یہ سمجھ لیا؟ تو پھر کہاں گئی وہ خوف باس مجھ سے میرا نوکری چھین لے گا؟ یہ کہاں گیا خوف کہ یہاں پہ ایک اور دکان کھل گئی ہے، میری دکان کی بکری کم نہ ہو جائے؟ اللہ جس کو تکلیف پہنچانا چاہے اس کی تکلیف کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی نظر بد، کوئی کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے اذن کے۔ تو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسان آپ کے نفع و نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے، سبجوگیٹ کرتا ہے، قہار ہے، اس کو پتہ ہے کس سے کیا کرنا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ظالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس پہ بھی اللہ قادر ہے۔ تو کیوں ڈرتے ہو؟ اپنے خوف کو اللہ کے تابع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بے خوفی سے زندگی نہیں گزارتے؟ تمہارا تو دوست اللہ، تمہارا مالک اللہ، وہ اللہ جو ظالم نہیں مہربان ہے، وہ اللہ جو حکیم ہے، جو بصیر ہے، جو سمیع ہے۔ اس اللہ نے اپنا تعارف یوں پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے کل ای شیء اکبر شہادہ، آیت نمبر 19، اس سے بڑھ کر کوئی گواہی ہے؟ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اور یہ قرآن اس لیے بھیجا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں ان تمام لوگوں کو ڈرا دوں جن تک اس کا پیغام پہنچ جائے کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ اگر وہ گواہی دے دینا ہے نبی تو تم گواہ نہ دینا، تم کہنا میں نہیں گواہی دیتا۔ میری گواہی کیا ہے؟ انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اللہ وہ معبود واحد ہے اور میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ شرک سے براءت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کر دی۔ تو اب جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ میرے نفع اور نقصان کا مالک میرے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی انسانوں کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ وہ شخص شرک کرتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، اہل کتاب۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے، اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ کافروں کو کوئی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب آ جائیے مشرکین، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں یہ دعویٰ تھا؟ لیکن ان کا تو بہانہ یہی ہوگا، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھ اپنے اوپر وہ کیسے جھوٹ بولیں گے اور ان سے غائب ہو جائیں گے، رک جائیں گے وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی آپ کی بات سنتا ہے، سن لیا، دیکھ لیا، قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیا۔ جن کو اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوں گے، اور اللہ ان سے پوچھے گا، پھر ان کو تان و تشنی کی جائے گی۔ وہاں پر ان کو کہا جائے گا بلاؤ نا بھائی اپنے معبودوں کو، کہاں ہیں؟ وہ بہانہ بنا دیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں اس وقت، اور وہ کوئی آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر ایک ایسا پردہ ہے اور ان کے کانوں میں ایسا بوجھ ہے کہ یہ بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ بیماری کی کیفیت کو ذرا سمجھیے نا، کہ جب انسان کا آپ سے کہ اگر آپ نے کوئی کھانا کھانا ہے اور آپ کا معدہ نہیں ٹھیک، تو آپ کو کھا کر معدے میں اس کا اچھا فیل نہیں آئے گی، آپ کو گرانی محسوس ہوگی، آپ کے پیٹ میں درد ہوگی۔ تو ایسا ہی ان کے اندر کی بیماری نے ان کو اس خالص
علم اور قرآن کو لینے سے منع کر دیا ہے، اور وہ ہر نشانی دیکھ کر بھی اب ایمان نہیں لائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک بیمار شخص کو جتنا مرضی اچھا کھانا کھلا دیا جائے اس کو طاقت نہیں ملتی۔ ہاں، حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، جھگڑا کرتے ہوئے قرآن کے متعلق آ کر کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی یہ کتاب، یہ ہے ہی کیا پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ وہ خود بھی اس سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کفار قریش، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ نہ خود سنتے تھے نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا نقصان کس کو ہے؟ ان کے اپنے جانوں کو، اور ان کو شعور ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کیا وہ چھوڑ رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں۔ اور آگے اللہ پھر روز محشر قرآن بتاتا ہے، اور اگر یہ باتیں جو یہ بتاتا ہے جو نہیں مانتا، اگر یہ واقعی سچ ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ کاش کہ تو دیکھے یا نبی، جب ان کو آگ پہ پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، افسوس، ہائے افسوس، کاش یہ حسرتیں توحید والوں کو نصیب نہیں ہوں گی۔ اللہ ان کو اپنی رحمت سے اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ مشرکین وہاں پہ کھڑے ہو کے حسرت کریں گے، اللہ ہم تیری نشانیوں کو نہیں جھٹلاتے اور مومن ہی ہو جاتے، بلکہ جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے وہ وہی کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے دوبارہ لوٹائے جائیں گے، ایسی ہی حرکتیں کریں گے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اب ایک اور ان کا باطل عقیدہ، دنیا کی زندگی میں ہی ہم جئیں گے اور مریں گے، بھائی بعث بعد الموت کا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں، تو مرنے کے بعد کی زندگی اس پر بھی سب کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعث بعد الموت ہے جبھی تو جب اپنے رب کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ زندگی مرنے کے بعد جی اٹھنا حق ہے؟ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم حق ہے۔ اللہ کہے گا اب جو کہا تھا نا، اب یہ اٹھا دیا تو اب عذاب کا وعدہ بھی برحق ہے، اب جا کے چکھو اپنے عذاب کو، اپنا عذاب کا مزہ چکھو، فذوقوا، ذائقہ چکھو، جو تم دنیا کی زندگی میں کہتے تھے نا نہیں ملنے والا، آج چکھو۔ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، نقصان میں پڑے۔ تو یہ عقیدہ آخرت پر بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ جن لوگوں نے عقیدہ آخرت کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے آپ کو ٹیم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مثلا کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کا جی چاہتے ہیں ہم فوری جواب دیں، جب آخرت پہ یقین ہوگا تو آپ اس بات پر خود کو روک لیں گے کہ اگر یہاں پہ صبر کر گیا تو اللہ سے اجر پاؤں گی، لیکن اگر آخرت پہ یقین نہیں تو آپ بہت فرسٹریٹڈ ہوں گے، آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل لگے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جھٹلایا ان لوگوں نے، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی اچانک۔ کیسے؟ سنا نہیں آپ نے؟ اپنی آنکھیں کھولیے، ارد گرد لوگ اچانک مر رہے ہیں۔ قیامت ہے اس شخص کے لیے جو مر گیا، وہ کہے گا افسوس جو ہم نے اس میں کمی کی، اور اپنے وزن اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوں گے، اور یقین مانا وہ برا ہے جو وہ وزن اٹھاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی میں ریجھ گئے، سب کچھ دنیا میں مل گیا، سب کچھ اپنی ساری ایفرٹس دنیا کو لگا دی تو کتنا گھاٹے کا سودا کیا۔ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں نبی آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، سینسٹیو تھے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل ٹوٹتا تھا، آنکھیں ان کے دل دکھتے تھے اس اپنی ناقدری پہ بھی، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کی بات، ان کی خیر خواہی کے لیے وہ اداس رہتے تھے، ان کے لیے پریشان رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کیوں نہیں مانتے، ان کا دل اداس تھا۔ یہ ہے ایک لیڈر، یہ ہے ایک بڑا جو اپنے چھوٹوں کے خیر خواہ اس حد تک ہو کہ وہ پریشان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی آپ کو تو نہیں کچھ کہتے، وہ یہ محبت تو دیکھیے کیسی تسلیاں ہیں جو اللہ اپنے بندے پیارے بندے کو دے رہا ہے۔ ظالم میری باتوں کا انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، اور انہوں نے ہر تکلیف پر صبر کیا، اور اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، اس لیے آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا نبی۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے تو اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اپنے نبی کو سمجھانے سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب کسی کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں مان رہا ہوتا تو کہتے ہیں تم پاگل ہو،
اچھا پھر جاؤ جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو. مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیار سے تھوڑی سی ہلکی سی پیار بھری سرزنش بھی ہو جاتی ہے. تو یہ پیار بھری سرزنش ہے اللہ اپنے نبی کو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو اگر زیادہ ان کا اعراض تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو جاؤ پھر تم خود آسمان سے کوئی سیڑھی لے کر ان کی بات کر لو اور کوئی نشانی لے آؤ. دیکھو اللہ ان کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آپ کو ہم کہیں کہ یہ آپ کے مقام کے منافی ہیں. اداس ہونا ایک نیچرل جذبہ ہے. اللہ کے نبی بھی اداس ہوتے تھے لیکن ان کی اداسیاں کس چیز کے بارے میں تھیں؟ آئیے آج اپنے آپ سے پوچھئے نا ہم کس بات پہ اداس ہوتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کی طلب اور تڑپ یہ تھی کہ دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں. اگر ہمارے دل میں یہ طلب اور تڑپ ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں ہیں. لیکن ہماری اداسیوں کا محور و مرکز ہی کچھ اور ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا. اس لیے پیاری بہنوں اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی محبتیں، اپنی نفرتیں، اپنی اداسیاں سب اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیجئے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. الحمدللہ آج ہم نے نصف تک پڑھ لیا. اس کا نیکسٹ ہاف انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم پڑھیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.